السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کروایا؟ آپ نے اکثر اسپتالوں میں ایک آیت بار بار پڑھی ہوگی۔ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ چونکہ اسپتالوں میں ہمارا علاج ہوتا ہے تو اس لیے یہ آیت وہاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے اور یہ کس سورہ میں پائی جاتی ہیں؟ اس کے آگے پیچھے آنے والی آیات کا سیاق و سباق کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورۃ الشعراء میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی خوبصورت انداز اپناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمونی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت بیان کی، مگر ان آیات میں بڑی حیران کن ترتیب ہے، لیکن شاید آپ غور نہیں کر سکے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوں۔ پہلی آیت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کرنے کی نسبت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں جب رزق کی نسبت کی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ وہی کھلانے پلانے والا ہے۔ لیکن تیسری آیت میں غور کیجئے کہ بیماری کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتے ہیں تو پھر وہی شفا دیتا ہے، نہیں، حالانکہ جیسے پہلی ترتیب آ رہی تھی اس ترتیب کے لحاظ سے تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر شفا دیتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدل دیا۔ انہوں نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر اللہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بیمار اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم ہی بیمار ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا کوئی نظام، کوئی چھوٹا سا عمل بھی اللہ منشا کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن ہم بیماریوں اور پریشانیوں کا سبب خود بنتے ہیں۔ ہم خود ہی خود کو کنویں میں دھکیل دیتے ہیں، اور یہ بات صرف بیماری تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جتنے بھی اندھیروں میں بٹکے ہیں، جتنے بھی رشتے ٹوٹے ہیں، اکثر آپ خود ہی اس کا سبب بنے ہیں۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ دروازے کھولے جو بند رہنے چاہیے۔ آپ نے خود وہ قدم اٹھائے جن کے بارے میں دل نے پہلے ہی روکا تھا۔ گناہ میں بھی کسی نے آپ کو زبردستی نہیں دھکیلا، آپ خود چلتے ہیں، آپ خود قدم بڑھاتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو اس کنویں میں پھینکتے ہیں، اور پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو تقدیر تھی، میں کیا کرتا۔ لیکن یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، یہ اپنی ذمہ داری سے بھاگنا ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور جذباتی فیصلوں کا ملبہ تقدیر پر ڈالتے رہیں۔ جب آپ خود اپنے آپ کو غلط اور حرام رشتوں میں ڈالتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، اور آپ کو بیماریوں اور گناہوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر قصور بھی آپ کا ہے۔ جب تک آپ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کبھی سچی توبہ اور اصلاح کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ہر مصیبت پر یہ کہہ کر مطمئن ہوتے رہیں گے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، تو آپ کبھی اپنے اندر جھانک کر اپنے عیوب کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عدالت میں کھڑا کریں اور یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کی روح آپ کی غلط کاریوں کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے۔ آپ کا دل آپ کے بنائے گئے حرام رشتوں کی وجہ سے ناپاک ہوا ہے۔ آپ کی آنکھیں آپ کی حیا کی کمی کی وجہ سے زانی ہوئی ہیں۔ یہ تسلیم کر لینا ہی دراصل اپنے آپ کو خدا کا بندہ مان لینا ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو تب آپ کو حقیقی
توبہ کی توفیق ملتی ہے اور آپ اللہ کے پسندیدہ انسان بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ غور کیجیے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، بلکہ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں پھر فوراً ساری امید اللہ سے وابستہ کرتے ہوئے فرمایا وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ جب زندگی میں بیماری، پریشانی، بے سکونی یا مصیبت آ جائیں تو انسان کو صرف دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانی، لوگوں کے حقوق کی پامالی، جھوٹ، غیبت، حرام کمائی یا دیگر گناہوں نے ہمارے دل کو سخت کر دیا ہوں۔ مومن کے لیے ہر مشکل اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بیماری گناہوں کی سزا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی سخت بیماریاں اور آزمائشیں برداشت کی، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک تھے۔ اس لیے کسی بیمار شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا درست نہیں کہ وہ ضرور اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، دعا کرے، علاج اختیار کرے اور یقین رکھے کہ حقیقی شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر، دوا اور علاج صرف اسباب ہیں، شفا دینے والا صرف رب کریم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، اپنے قدموں پر چل رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہنس رہا ہوتا ہے، تو اکثر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن جب اچانک بیماری آتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ڈاکٹر، ہسپتال اور دوائیاں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، محتاج ہے اور اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، جدید ترین ہسپتال اور مہنگی سے مہنگی دوا بھی اللہ کے حکم کے بغیر فائدہ نہیں دے سکتی۔ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اے میرے بھائی، بیماری صرف جسم کی نہیں ہوتی، دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ حسد، تکبر، غرور، جھوٹ، غیبت، حرام کمائی، والدین کی نافرمانی، نماز سے غفلت اور اللہ کو بھول جانا بھی روح کی بیماریاں ہیں۔ اگر ہمارا جسم صحت مند ہو مگر دل اللہ سے دور ہو تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی آزمائش آئے، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میری نمازیں درست ہیں؟ کیا میں قرآن سے جڑا ہوا ہوں؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں؟ کیا میری روزی حلال ہے؟ یہ سوال انسان کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر بیماری گناہوں کی سزا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بیماریاں اور سخت آزمائشیں برداشت کی۔ اس لیے کسی بیمار شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا درست نہیں کہ وہ ضرور گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ بہت سی بیماریاں درجات بلند کرنے، صبر کا اجر دینے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرض میں ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ سچی توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن سے تعلق مضبوط کرے، حلال رزق اختیار کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، علاج بھی کرے اور دل سے یقین رکھے کہ وہی رب جس نے بیماری آنے دی وہی ایک لمحے میں شفا بھی عطا کر سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ آج اگر جسم صحت مند ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اور اگر بیماری ہے تو صبر اختیار کرے۔ خوشحالی ہو تو اللہ کو نہ بولے اور تنگی ہو تو اللہ سے امید نہ چھوڑے۔ یاد رکھے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے اپنے بندے کو جگاتا ہے
وہ اسے اپنی طرف واپس بلاتا ہے تاکہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے، نماز کی طرف لوٹے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہر بیماری صرف گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اس لیے آج اپنے دل سے نفرت، حسد، تکبر اور غرور نکال دیں۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کر دیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیں، اگر نماز میں کوتاہی کی ہے تو آج ہی سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یاد رکھیں، موت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر صرف حسرت باقی رہ جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کرے، اے اللہ، ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کی قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور ببرکت رزق عطا فرما، جو اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، زندہ ہے تو انہیں صحت، عافیت اور لمبی نیک زندگی عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے رب کریم، ہمیں دنیا کی ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھ اور دل کی بیماریوں جیسے حسد، تکبر، ریاکاری، بغض اور نفاق سے بھی پاک فرما۔ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، نماز کی پابندی نصیب فرما، حلال رزق عطا فرما اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، ہماری قبر کو نور سے بھر دیں، ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔